وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت صدق اللہ العظیم۔ ابھی تو آگے چل رہے ہیں اذا، لیکن بہرحال سورۃ التکویر کا ہم آغاز کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ اذا کے حوالے سے آپ کے علم میں دو چیزیں تو ہیں، ایک تو ظرف کا معنی دیتا ہے اور دوسرا اس میں شرط کا مفہوم ہوتا ہے۔ کورت فعل مجہول ہے، اس کا فاعل ہے ہیا۔ یہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ، اور یہ خبر ہے شمس کے لیے۔ سورج جو ہے وہ مؤنث سماعی ہے، اس لیے اس کے لیے فعل واحد مؤنث استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے انہوں نے کہا ہے الشمس نائب الفاعل کیوں نہیں بن سکتا؟ ذہب زید جملہ فعلیہ، پہلے فعل آ گیا۔ زید ذہب یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ یہ اس کا فاعل کیوں نہیں بن سکتا، تو یہ ایک وہ چیز ہے جس پر ابھی ہم بحث نہ کریں۔ ایک لحاظ سے وہ اس کا نائب الفاعل بننا چاہیے، لیکن وہ اسم پہلے آ گیا تو ہم اس فارمولے کو لیں گے، مبتدا اور خبر۔ تو یہاں پر یہ کیا ہے، یہ مبتدا ہے، یہ پورا جملہ بن کے اس کا فاعل نہیں ہے بلکہ یہ اس کی خبر ہے۔ لہٰذا اذا الشمس کورت یہ زیادہ بہتر ترکیب مبتدا اور خبر کی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ مبتدا فعل معروف ہے، اس کا فاعل ہیا ہے، جملہ فعلیہ خبر۔ اسی طرح عطف اذا فعل مجہول ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے ہیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں واحد مؤنث کا صیغہ آیا ہے؟ اس لیے کہ مبتدا غیر عاقل ہے اور جمع مکسر ہے، اس لیے اس کی خبر واحد مؤنث آئے گی۔
اذا الشمس کورت، اس کا مادہ ہے کورت کا مادہ ہے کاف واو اور را، یہاں پر باب تفعیل سے آیا ہے، کور یکور تکویرا، واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول، اس کا معنی ہے تہوں میں لپیٹنا، فولڈ کرنا، ان لیئرز۔ باب نصر سے بھی اس کے معنی لپیٹنا ہوتے ہیں، لیکن باب تفعیل میں زیادہ لپیٹنا، یعنی کہ لپیٹنا ان لیئرز، تہوں میں۔ جب آپ فولڈ کرتے ہیں، ایک آپ نے سمپل فولڈ کیا، ایک آپ نے اس کو گول، زیادہ گول کر کے، جیسے کارپٹ کو رول کرتے ہیں آپ، تو کئی تہوں میں لپٹتا ہے وہ کورت ہے۔ اور اس صورت کا نام بھی جو ہے وہ باب تفعیل کا مصدر ہی ہے، کور یکور تکویرا، لپیٹنا بکثرت لیئرز میں۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اب کیسے لپیٹ دیا جائے گا یہ تو اسی وقت معلوم ہوگا۔ عموماً اردو میں ہم کسی چیز کو ختم کرنے کا معنی، کوئی چیز اگر ختم ہونے لگے تو ہم کہتے ہیں اس کا بستر، بوریا بستر لپیٹ دیا گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ سورج کی اس وقت سورج کی خصوصیات یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ماند پڑ جائیں، ماند کر دی جائیں، کچھ بھی پاسبل ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، نجوم جو ہے وہ نجمن، ستارے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے نجوم، اور غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس لیے فعل جو ہے وہ واحد مؤنث آیا ہے۔ انقدرت، اس کا مادہ ہے کاف دال اور را۔ قدر یقدر، باب نصرہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں گدلا ہونا، میلا ہونا۔ ہم کہتے ہیں نا اس دل میں کدورت ہے، یہ کدورت کہاں سے نکلی؟ میل ہے۔ طبیعت مقدر ہو گئی، تو باب نصرہ سے کیا معنی ہوئے؟ میلا ہونا، گدلا ہونا۔ باب انفعال سے اس کے اصل معنی ہے بکھر جانا، لیکن جو اوریجنل اس کا معنی ہے میلا ہونے سے، اس کا بھی ایک پرتو آتا ہے کہ بے نور ہو جانا، بجھ جانے کے معنی میں بھی آتا ہے، ماند پڑ جانے کے معنی میں۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، فعل معروف ہے یہ والا، انقدرت واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف۔ جب ستارے بکھر جائیں گے یا جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، سُيِّرَتْ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، سَيَّرَ يُسَيِّرُ تسییرا، سین یا اور را مادہ ہے، باب تفعیل سے اس کے معنی ہے چلانا، ہلانا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ ہلا دیے جائیں گے یا چلا دیے جائیں گے۔ ابھی ہر ایک میں جب 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 آ رہا ہے، تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، وہ پھر ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی کافی سارے جب آئیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشار یہ اصل میں جمع ہے عشراء کی، عشار جمع ہے عشراء، یہ استعمال ہوتا ہے اونٹنی کے لیے، اور وہ اونٹنی جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، یا 10 سے، عین شین را مادہ ہے اس کا۔ باب نصرہ سے اس کا معنی ہوتے ہیں 9 میں 10واں شامل کرنا، 9 میں 10واں شامل ہونا، یعنی کہ 10واں ہونا، 10 یعشر۔ لیکن عشراء جو ہے یہ اونٹنی کو کہا جاتا ہے، حاملہ اونٹنی، اور حاملہ بھی کون سی؟ 10 مہینے والے۔ اس کے بعد ہے عطلت، اس کا مادہ ہے عین طا اور لام۔ اب میں اس کا ماضی مضارع مصدر پڑھوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ عطل یعطل تعطیلا، تعطیل،
اس کے معنی ہوتے ہیں ان پروٹیکٹڈ چھوڑ دینا. عموماً یہ جب استعمال ہوتا ہے جانوروں کے لیے، مویشیوں کے لیے، تو مویشی کو بغیر چرواہے کے چھوڑ دینا، کھلا چھوڑ دینا. تعطیل میں لوگ کھلے چھٹ جاتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں نا معطل کر دیا، گویا اس کو آپ کا جو نظم تھا آپ نے اس سے آزاد کر دیا، معطل ہو گیا، وہ ڈسپلن سے نکل گیا. فلاں چیز تعطل کا شکار ہو گئی، گویا وہ ایک سیکوینس میں تھی، اس میں وہ ہٹ گئی، اس سے وہ آزاد ہو گئی، تو تعطل کا شکار ہو گئی. ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جب حاملہ اونٹنیاں عطلت، کھلی چھوڑ دی جائیں گی. اب یہ وہ چیز ہے جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے کہ عربوں کے نزدیک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کی کیا ویلیو ہوتی، اور اس کی جو کیئر کی جاتی تھی وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہوتی تھی. گویا وہ بھی جو اہم ترین جو لوگوں کے کنسرن کی چیزیں ہیں وہ بھی بالکل آزاد ہو جائیں گی. یعنی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں سورہ عبس میں پڑھنا، وہ کیا ہے، وہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. یہاں ذکر آیا کہ بھائی ان کو تو، ان کا ذکر تو پیچھے آ گیا، یہ جو سب سے قیمتی متاع تمہاری ہے دنیاوی، اس کے بارے میں بھی بے پرواہ ہو جاؤ گے، وہ بھی کھلا پڑا ہوگا. نو بڈی ول ٹیک کیئر آف دیٹ. اہم ترین امور، یہ ایک طریقہ ہے اس دن کی جو ایک وہاں پہ جو بے ثباتی کی کیفیت ہوگی اس کو ظاہر کرنے کا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. یہ ہیا اس میں نائب الفاعل ہے فعل مجہول میں. ترکیب آسان ہے اس کی، ایک ہی پیٹرن ہے.
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحوش اس کا مادہ ہے واو ہا اور شین. باب ضرب سے اس کے معنی ہوتے ہیں وحشت محسوس کرنا، نامانوس ہونا. وحوش جو ہے یہ جمع ہے وحشیٌ کی، جس کو اردو میں ہم وحشی کہہ دیتے ہیں. وحشیٌ جس کی جمع ہے وحوشٌ. یہ وحشی جانور کے لیے آتا ہے، وہ جانور جو انسان سے مانوس نہ ہو، جس کو ہم عام طور پہ جنگلی جانور کہہ دیتے ہیں. حشرت ہا شین اور را مادہ ہے. حشر یحشر کے معنی ہیں جمع کرنا، اکٹھا کرنا. یہاں پر فعل ماضی مجہول استعمال ہوا ہے، واحد مؤنث غائب. حشرت وہ اس لیے ہوا کہ یہ خبر ہے وحوش کی. وحوش غیر عاقل اور جمع مکسر ہیں، اور جب حیوانات یا وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے گا یا اکٹھا کیا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، بحار یہ بحرن کی جمع ہے. بحرن سمندر، جمع بحار. سجرت سین جیم اور را، باب تفعیل سے یہاں پہ آئے. سجر یسجر سے سجرت بنا ہے. اس کا مطلب ہے خوب جوش دینا، خوب بھڑکانا. جب جوش دیتے تو کیا کرتا ہے؟ پانی اوور فلو ہو جاتا ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا، ابلیں گے تو اوور فلو کر جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، نفوس نفسن کی جمع ہے، جانیں. زُوِّجَتْ زا واو اور جیم. زوج یزوج کا مطلب ہے جوڑا بنانا، ساتھی بنانا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب جانوں کو جوڑا جوڑا بنا دیا جائے گا، جوڑا جوڑا بنا دیا جائے گا. اب تفاسیر میں دیکھا جائے کہ اس سے کیا مراد لی ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، الموعودہ، موعودۃ اسم المفعول ہے، مفعولۃ کے وزن پر. اس کا مادہ ہے واو حمزہ اور دال. باب ضربہ سے اس کے معنی ہی اس کی یہ ہیں کہ بچی کو زندہ دفن کر دینا. یہ اتنا عرب معاشرے میں مستعمل تھا کہ اس کے لیے پورا ایک فعل ہی ڈیزگنیٹڈ ہے. اور عرب پیدا ہوتے ہی نہیں بلکہ کچھ دنوں بعد جا کے دفن کرتے تھے. تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا. سئلت بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کون سے گناہ کی وجہ سے، یہاں با سببیہ ہو سکتا ہے، کون سے گناہ کے سبب سے قتلت وہ قتل کی گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
یہاں فائل ہی ہے. یہ ہے جواب. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. صحف صحیفتن کی جمع ہے. صحیفے کچھ لکھے ہوئے کاغذ. نشرت نشر ینشر نون شین را مادہ ہے. پھیلانا بکھیرنا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ سما آسمان کو کہتے ہیں. كُشِطَتْ کاف شین اور طا. کشط یکشط باب ضرب سے آتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کھال اتارنا, کھال ادھیڑنا, جس کو آپ کہتے ہیں رپ آف کرنا. اور جب آسمان کو ادھیڑ دیا جائے گا, اب آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی, یہ تو مطلب بہت ہی اور ہو جائے گا. بہرحال کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے, اسی وقت پتہ چلے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ جحیم دوزخ کو کہتے ہیں. سعرت سین عین اور را. سعر یسعر تسعیرا آگ کو بھڑکانا, بہت بھڑکانا, آگ کو بہت جلانا. ہائی فلیم. اور جب دوزخ کو بھڑکا دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ أُزْلِفَتْ زا لام اور فا باب افعال. ازلف یزلف ازلافن کے معنی ہیں قریب کرنا, نزدیک کرنا. قرآن مجید میں ایک جگہ آیا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. یہ عجیب اسلوب ہے. جب قریب کر دیا جائے گا جنت کو متقین کے لیے غیر بعید, دوری کے بغیر. یہ ایک عجیب, یعنی کہ بہت قریب کر دیا جائے گا. یہاں پہ بھی ازلف آیا ہے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا. گویا دونوں ہی جو اینڈز ہیں ان کو ریڈی کر دیا جائے گا. جب سب کچھ یہ ہو جائے گا, گویا یہ پورا پہلے سٹیج سیٹ ہو جائے گا, یہ سب کچھ ہو جائے گا, تو ایک بات صرف یہاں کی گئی ہے. علمت, علم یعلم جان لینا, باخبر ہونا. علمت نفس, اب یہاں نکرہ جو کیا ہے یہ عموم کے لیے.
جان لے گی ہر جان ما احضرت، جو اس نے احضرت، حا ضاد اور را مادہ ہے، باب نصرہ سے اس کے معنی ہے حاضر ہونا، موجود ہونا، یہاں پر باب افعال سے آیا ہے، احضر یحضر، پیش کرنا، حاضر کرنا، موجود کرنا، تو جان لے گی ہر جان جو اس نے پیش کیا، جو اس نے حاضر کیا، کیونکہ اس کے بعد صورت الانفطار میں ہے علمت نفس ما قدمت و اخرت، یہ احضرت کی بہترین تفسیر ہے، کس چیز کو مقدم کیا، کس چیز کو مؤخر کیا، کس چیز کو پرائرٹی دی، کس چیز کو پس پش ڈالا، یہ ہے۔ تو یہ 100 باتوں کے بعد ایک بات، جسے کہ 100 باتوں کی ایک بات، کہ جب یہ سب ہو جائے گا تو ہر جان جان لے گی، گویا اس وقت ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ میرے پاس کیا ہے، میں نے کیا پیش کرنا ہے، اس وقت کوئی چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچائے اور ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے سامنے اچھا اعمال نامہ پیش کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔